اب آ جائیے حسن خاتمہ کی صرف چند ایک باتیں رہ گئی تھیں، اس کو ہم مکمل کر کے اور اس کے بعد ملک الموت کی آمد کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی تقریباً 10-11، تو ہم نے مقامات بتا دیے تھے کہ جہاں جو کہ حسن خاتمہ جن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 11واں یا 12واں جو نقطہ ہم بیان کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ توحید کی تلاوت کرنا یہ حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور سوء خاتمہ سے بچاتا ہے۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ توحید نہ پڑھے اور وہ مر جائے، کچھ جمعوں کا تذکرہ ہے، غالباً شاید 2 جمعہ ایسے گزر جائیں، کچھ اس انداز کا ہے، مفہوم روایت ہے کہ بہرحال جو جمعے کے دن سورہ توحید نہ پڑھے اور مر جائے تو وہ دین ابو لہب پہ مرتا۔ تو بہرحال جمعے کے دن علی الخصوص کوئی اس کو اگر ترک کرے گا تو دین ابو لہب پہ مرنے کے معنی نہیں کہ بہرحال اس طرف انسان چلا جائے گا اور سوء خاتمہ اس کا ہو سکتا۔ الگ سے بھی پڑھنے کی نمازوں میں بھی کاؤنٹ ہو جائے گا یقیناً، لیکن کوئی بالکل اگر سورہ توحید کو ترک کر دے اور اگر ظاہر ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص پڑھتا رہا تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے جو حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ مومنین کرام بہرحال اس میں دیتے ہیں، جو کہ 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ نیکی و صدقے سے 70 قسم کی بلائیں اور بری موتیں دور ہوتی، 70 قسم کی۔ اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے کہ رات کو دیا جانے والا صدقہ یہ بری موت سے بھی انسان کو بچاتا ہے اور 70 قسم کی بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے۔ عام طور پر مومنین کرام دن کے اوقات میں تو صدقہ دیتے ہیں، لیکن رات کے اوقات میں دیا جانے والا صدقہ علی الخصوص چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ صدقے کے وہ مسائل اپنے دماغ میں رکھیے گا آپ کہ بعض اوقات صدقہ نکال کر مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا ضروری ہے، یا پھر اس کے کسی نمائندے کی اجازت یافتہ صندوقچی کا ایک مسئلہ ہم نے بہت پہلے بتایا تھا، وہ اسی وقت سے صدقے کے فوائد دلوا دیتا ہے، لیکن ہم تفصیل کسی اور وقت، جو نئے گروپ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 13واں یا 14واں مقام ہے کہ جو حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے دعائے حزین۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں صبح انسان دین پر ہوگا اور شام کو بے دینی اس کو گھیر لے گی۔ تو راوی نے کہا کہ مولا ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے ہم اس چیز سے بچ سکیں؟ تو مولا نے فرمایا علیکم بدعاء الحزین، دعائے حزین تم پڑھا کرو۔ ویسے تو زیادہ مشہور وہی ہے دعائے حزین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی ایک حسن خاتمہ کی خود بخود ایک بشارت ہے کہ انسان پروردگار عالم سے جس وقت یہ دعا کرے گا تو اس دعا کی برکت کے نتیجے میں اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اچھا جی ہاں، ایک دعائے حزین اور بھی ہے، وہ ایک الگ نام سے ہے، لیکن یہ والی سب سے مشہور ہے جو خاص طور پر حسن خاتمہ کے سلسلے میں آئی ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، جیسے کہ ہم نے شاید پچھلی دفعہ بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ پروردگار میں تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تو ایمان براہ راست میرے دل میں اتار دے۔ دستے غیب شیرازی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ دیکھیے یہ جو دعا ہے، کبھی ہم نے کسی مومن کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ایمان کی استقامت کے لیے اور ایمان میں زیادتی کے لیے امام زمانہ سے توسل کیا ہو۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات جس کا تعلق فقط اور فقط دنیا سے ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم امام زمانہ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جو ایمان جو قبر میں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس کی زیادتی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کبھی بھی اپنے امام زمانہ سے توسل نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو، جن عقائد پہ تم مرو گے انہی عقائد پہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال انسان اپنا عقیدہ مکمل مرنے تک اس کا حفاظت کے ساتھ رہے۔ 15واں یا 16واں نقطہ جو اس سلسلے کے اندر ہے، وہ اکثر ہم نے سورہ خاتمہ میں بھی چیز بیان ہوئی تھی اور وہ پھر وہ دوبارہ بھی آ رہی ہے، وہ ہے حفاظت نظر۔ جتنا انسان نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا
حتیٰ کہ میں شاید اگلی کسی نشست میں بتانے بھی والا تھا، آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عورتیں بھی بغیر کسی بری نگاہ کے بھی نامحرم کی طرف نگاہ نہ کریں، احتیاط مستحب اسی کے اندر۔ تو بہرحال علماء کا بھی فتویٰ رہا ہے، اور جتنے بھی انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اتنا اچھا۔ پھر روایت کے اندر جو اس کا ایک فائدہ بیان ہوا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، پروردگار عالم اسے ایک ایسا ایمان اس کے دل میں ڈالے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو اب دیکھیے کہ حلاوت ایمانی، یہ دولت جو ہے یہ سڑکوں پر اور یہ ٹی وی کے سامنے روزانہ بالکل مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ حلاوت ایمانی جو ہے نا، یہ دائمی ہے، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ کیونکہ بادشاہ جب کسی کو عطیہ دے دیا کرتے ہیں، کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں، تو پھر اس کو واپس نہیں لیا کرتے۔ ایک دفعہ بھی اگر کسی کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے، ابھی ہم اس کی علامتوں کے کچھ طریقے بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے پتہ چلائیں کہ ہم میں حلاوت ایمانی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو اس کے اندر تقریباً 3-4 شرطیں ہیں، وہ اگر آپ اپنے اندر محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، اچھا پھر اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اور ان سے خدا کے لیے محبت کرنا، خاص طور پر جس کے اندر علماء آ جاتے ہیں۔ باقاعدہ روایتوں کے اندر، بہت سی روایتوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ایک واقعہ احادیث کے اندر کہ ایک شخص صالحین کی محفل کے اندر اور علماء کی محفل میں کسی کام سے آیا اور وہیں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پروردگار عالم نے جب اس مجلس کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد تھے ان کے لیے جب مغفرت کا اعلان کیا، تو پورے کے پورے افراد جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، علماء، ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان ہوا۔ فرشتے حیران رہ گئے کہ پروردگار عالم، یہ شخص جو آ کر بیٹھا ہے یہ تو گناہگار بھی ہے، اور یہ ایک اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس کے لیے بھی مغفرت؟ پروردگار نے کہا ہاں۔ فرشتے جب بہت حیران ہوئے تو پروردگار کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم اور شقی نہیں ہو سکتا، اور اس کی وَلَهُ قَدْ غَفَرْتَ، اور ہم نے اس وجہ سے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو بہرحال اہل اللہ سے محبت رکھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ایسی دیندار خواتین سے آپ اپنے ربط و ضبط کو بڑھائیے کہ ان کے اندر جبھی وہ جو جملہ بھی ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر استد 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی 1 گھنٹہ بھی اگر یہ ایک ساتھ بھی کسی عالم باعمل کے پاس بیٹھا جائے تو وہ 100 سال کی ایسی عبادت سے افضل ہے کہ جو مکمل خالص پروردگار عالم کے لیے کی گئی ہو، بالکل بے ریا۔ تو دیکھیے بہرحال یہ پروردگار عالم کا بھی طریقہ ہے، اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑے افراد ہوتے ہیں تو ان کے جو ادنا خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جب وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی پروٹوکول ان کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ابھی بہت ساری اس کے اندر خیر مجھے باتیں بیان کرنی تھی ابھی اس کے اندر بھی کہ ہم کیسے اہل اللہ سے اپنی محبت کو خالص کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں۔ بس ایک آخری بات ہم اس میں اور بتا کر اپنے اس موضوع کو، حسن خاتمہ کے موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام آپ کے لیے دعا کر دیں آپ کے ایمان کی ثابت قدمی کی، تو مکمل آپ کا حسن خاتمہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فرقہ واقفیہ ایک نظریہ بنا تھا 7ویں امام کے بعد کہ 7ویں امام نے انتقال نہیں کیا ہے اور وہ زندہ ہے، اور وقت ٹھہر کے رہ گئے تھے 7ویں امام پہ، اس وجہ سے ان کو واقفیہ کہلائے۔ کہا کہ مولا میری اکثر اس سے بحث ہوتی، اور بحث میں یہ نتیجہ اب نکلا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تمہارے امام واقعی برحق ہیں تو ان سے کہو کہ وہ پروردگار عالم سے یہ دعا کریں کہ میرا دل ان کی طرف
پھر جائے اور میں ایمان لے آؤں، تو مولا آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اب اس نے یہ بات کہہ دی، امام نے کہا اچھا۔ امام قبلہ رخ ہوئے، پروردگار عالم کی طرف دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار اس شخص کا دل، کان اور آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے لے اور حق کی طرف موڑ دے۔ امام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے یہ والی دعا کی۔ بس امام نے جب یہ دعا کی تو اس کے فوراً بعد ہی اس نے دیکھا کہ کہہ رہے کہ صرف چند دنوں کے اندر اندر ہی میرا وہ بھائی ایمان لے آیا۔ امام کی اس دعا کے نتیجے میں کہ اگر امام دعا کر دیں علی الخصوص آپ کے لیے، تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ کتنا زیادہ، یعنی ہم امام سے اگر ایک ریکویسٹ کریں کہ امام آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اے زمانے کہ امام آپ یہ دعا کر دیں کہ ہمارا ایمان اور خاتمہ بالخیر ہو جائے، تو امام کی دعا، تو امام اس قسم کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بالکل آنکھ، دل، کان، زبان، اعضاء و جوارح خود بخود حق کی طرف مڑ جائے، جس میں ہمیں کوئی ایسا مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے۔ امام کے لیے چیز کوئی بھی بڑی بات نہیں۔ اچھا، اب جب بھی کسی کا حسن خاتمہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کو پہچان کے بھی چند ایک طریقے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس شخص کا حسن خاتمہ ہوا ہے۔ البتہ کچھ روایات کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بات آئی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر رکھتا ہے، اور وہ خیر پر مر جاتا ہے، اور اس انداز میں پھر اس کی موت آتی ہے کہ وہ پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے تیار ہوتا ہے، آمادہ، اور پروردگار عالم بھی اس سے مکمل طور پر ملاقات کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور اس انداز میں وہ مرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی زندگی تو وہ انہوں نے اتنی اچھی نہیں گزاری اسلامی احکامات کی پیروی میں، لیکن آخری وقتوں کے اندر وہ حج کرنے چلے گئے، وہاں سے داڑھی رکھ کر آ گئے، عورتیں آخری عمر میں پردہ کرنے لگیں، اور اس طرح سے 1 سال عام طور پر گزر جاتا ہے، اور یہ ایک حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ جب پروردگار عالم کسی کی بھلائی کرنا مقصود ہوتی ہے تو ہم ان کو پرانی زندگی کا ایسا تانا نہیں دے سکتے، اب وہ بالکل مرحوم و مغفور ہو کر اور حسن خاتمہ کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کسی کی بھی حالت میں اگر ایسی کوئی تبدیلی آپ دیکھیں تو اس کی پرانی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں عام طور پر، اور پروردگار عالم پورے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو کہ اس کو مسلسل راہ راست کے اوپر رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے سلمان فارسی سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی، حسن خاتمہ کی کچھ علامتیں بیان کی، کہا کہ 3 علامتیں خاص طور پر اگر دیکھو تو وہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مرنے والے کی پیشانی کے اوپر پسینے کا آ جانا۔ جس وقت انسان حالت اعتذار میں ہوتا ہے، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو یہ ایک حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ دوسری حسن خاتمہ کی علامت ہے آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے مرتے وقت۔ اور تیسری چیز ہے نتنوں کا پھیل جانا، یہ ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے، پیغمبر اسلام نے چیز ارشاد فرمائی۔ جیسے ہی مومن کا حسن خاتمہ ہوتا ہے فوراً شیطان زبردست قسم کا واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسی وقت شیطان ادھر واویلا مچا رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتوں کی تقریباً 500 فرشتوں کی جو قطاریں ہیں وہ 2 رویا آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہر فرشتہ مرنے والے کو ایک ایسی خوشخبری سناتا ہے جو کسی اور فرشتے نے نہیں سنائی ہوتی، بالکل نئی خوشخبری۔ اسی وقت ابلیس اپنا سر پکڑ کر واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے روایت میں ملتا ہے کہ اس کے چیلے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو اب جملے ہیں، بہرحال ایک عالم نے لکھے ہیں اس کے اندر کہ کمبخت تو دیکھتے نہیں ہو، تم کہاں مر گئے تھے، یہ آخر کس طریقے سے نجات پا گیا؟ تو وہ اس کے چیلے اور اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ سردار ہم نے تو بہت کوشش کی تھی، لیکن کیا کرتے کہ یہ شخص گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والا تھا، تو اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا۔ حالت احتضار کے اندر اگر ہم دیکھیں تو چوتھے امام جو تھے ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام نے حالت احتضار میں 3 خاص طور پر اعمال کیے تھے۔ نوٹ کر کے رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک عمل مس ہو گیا ہو جو ہم نے حالت احتضار میں جو خود مومن کو کرنے ہوتے۔
ایک تو چوتھے امام نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی تھی حالت احتضار میں، دوسری سورہ فتح کی تلاوت کی تھی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اور تیسری سورہ زمر کی 75ویں آیت تلاوت کی تھی۔ تو اگر اس میں کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر اس کو آپ ایڈ کر دیجئے گا کہ جہاں ہم نے حالت احتضار میں خود سے کرنے والے اعمال لکھے تھے، بعد میں صفحہ پلٹے بغیر ابھی تو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ راوی نے دیکھا کہ چھٹے امام بہت زیادہ گریہ فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جب آ کے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے، تو کہا کہ مجھے اپنے ام محترم حضرت زید کی مصیبت یاد آ گئی۔ کہا ان کا مقتل مجھ کو یاد آ گیا کہ جب ان کی پیشانی کے اوپر ایک تیر آ کر لگا تھا تو ان کے فرزند یحییٰ حضرت زید کے پاس پہنچے تھے، اور آتے ہی ان کے فرزند نے کہا تھا، اب دیکھیے معرفت کہ آپ چیخ چلا نہیں رہے ہیں بلکہ کیا بات بیان کر رہے ہیں، آ کے کہا تھا کہ بابا آپ کو بشارت ہو کہ اب آپ پیغمبر اسلام مولائے کائنات امام حسن حسین کے پاس جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت زید نے کہا ہاں بیٹا بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لوہار کو امام فرماتے ہیں کہ بلوایا گیا، جس نے تیر کو جب کھینچ کے نکالا تو اسی وقت روح ملائے اعلیٰ پرواز کر گئی۔ اچھا اب دیکھیے یہ سب حسن خاتمہ، یعنی وقت شہادت ایسے ایسے یعنی بالکل حسن خاتمہ کی طرف انسان کو جو لے جانے والے، حضرت زید اس وقت بھی یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بیٹا ایسا ہی کہ میں پیغمبر اسلام اور ائمہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جو دیگر فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ خاص طور پر زندیق اور بے دین ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جو فرقہ واقفیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ شک اور بے یقینی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں اور مرتے وقت بھی بے دین اور کافر ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، بے دین کافر اور زندیق ہو کر۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس مولا کے اس قول کو نوٹ کر لیا، اور واقفیہ جو حضرات اس زمانے کے اندر خاص طور پر تھے ان کے مرنے کا جب وقت ان کے قریب آتا تو ہم ان کے پاس جاتے تھے۔ کہہ رہے ہیں ہم نے باقاعدہ جا کر دیکھا کہ ہم ایک واقفی مذہب کے پاس جس کا تعلق تھا اس کے پاس گئے وقت احتضار، تو اس نے مرتے وقت یہ جملہ کہا کہ اگر واقعی موسیٰ بن جعفر نے وفات پائی ہے تو پھر میں آج سے کافر ہوتا ہوں۔ یعنی باقاعدہ اپنے کفر کا اعلان کر کے لوگ کہتے تھے کہ ہم وہ دنیا سے گئے۔ تو بہرحال جب بھی امام معصوم یہ بات بیان فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہمارے تمام شیعوں کا نام بمائے ولدیت کے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، سوائے ان افراد کے کہ جو بعد میں پھر جائیں۔ جب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تم ان کے زمانے کو نہ پاؤ گے، یعنی وہ افراد بعد میں آئیں گے۔ تو یہاں تک یہ امام نے بات بیان فرمائی، تو بہرحال یہ چیز بالکل ممکن ہے۔ ہمارے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تھے انہوں نے اس میں ایک راوی تھا ابو دعامہ، دال عین الف میم ہے۔ جب وہ عیادت کے لیے آئے تو امام نے کہا کہ دیکھو مجھ پر تمہارا ایک حق ہے۔ ظاہر ہے انسان جب کسی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو ایک حق ہو جاتا ہے، اس حق کے لیے میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو سن کر تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مولا اس سے بہتر کیا بات ہوگی، دیکھیے حالت احتضار اور امام حدیث سنا رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس سے بہتر کیا بات ہوگی، سنائیے۔ تو پھر امام نے اپنے تمام آباء و اجداد کے حوالے سے ایک حدیث پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمائی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی لکھو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا لکھوں؟ کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان وہ ہے جو دل میں رہتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اسلام وہ ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے اور اس سے فقط مناکحت جائز ہوتی۔ بس امام نے حدیث سنائی حالت احتضار میں۔ فرماتے ایمان وہ ہے جو دل میں رہتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق ہوتی۔ حالت احتضار میں امام عمل کے متعلق حدیث بتا رہے ہیں، اور اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو زبان پر ہوتا ہے اور اس سے فقط مناکحت جائز ہوتی، صرف نکاح وکاح کرنا جائز ہے،
اس کا تعلق فقط اسلام سے، لیکن ایمان وہ ہے کہ جس کی عمل کے ذریعے تصدیق کی جائے۔ ایک بات اور شاید رہ گئی تھی حالت احتضار والے اعمال کے اندر، اس کے اندر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے گا، شاید نہیں بیان کی تھی، کہ حالت احتضار میں محتضر کے سرہانے سورہ صافات پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی، کہ خود ہمارے ساتویں امام کے بیٹے کا جب ایک حالت احتضار قریب آیا تھا تو امام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا، امام نے ان سے ارشاد فرما کے کہا کہ بیٹا اپنے بیمار بھائی کے سرہانے سورہ صافات پڑھو، اپنے بیمار بھائی کے سرہانے سورہ صافات پڑھو۔ قاسم نے جو ان کے جو بیٹے تھے امام کے، جب انہوں نے سورہ صافات پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد جب اس کی آیت نمبر 11 پہ پہنچے، جب اس کی آیت نمبر 11 پہ پہنچے تو اسی وقت ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ لوگ ان کا جنازہ لے کر چلے، مولا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے، ساتویں امام۔ تو ایک آدمی ان کے مولا کے پاس آیا، کہا کہ مولا اب تک تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم محتضر کے سرانے سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ سورہ صافات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ امام نے کہا دیکھو اگر یہ سورہ کسی کے ایسے کے سرانے تم خاص طور پر پڑھو جس کی جان بہت مشکل سے نکل رہی ہو، تو پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے بہت آسانی اور راحت کے ساتھ اس کی جان کو نکال دے گا۔ تو بہرحال اگر یہ سورہ صافات اس وقت نہیں بتائی تھی تو اس وقت بھی اس موقع کے لیے آپ اپنے نوٹس کے اندر اس کو درج کر لیجئے گا۔